الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ سورۃ یوسف ہم پڑھ رہے تھے۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 92۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا لے جاؤ بقمیصی ھذا میری اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، فَأَلْقُوهُ تو اسے پھینک دو علی وجہ ابی میرے والد صاحب کے چہرے پہ، یأتی بصیرا وہ آ جائیں گے، بصیرا دیکھنے والے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ وَأْتُونِي اور تم سب کے سب آ جاؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ وَلَمَّا اور جب فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، وہ عیر سے مراد وہ جو جماعت جو گئی ہوئی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کے بچے جو جا رہے تھے، جب وہ قریب پہنچے، جب وہ وہاں نزدیک پہنچے، قال ابوہم یوسف علیہ السلام کے والد اور یوسف کے بھائیوں کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون اگر تم میرا مذاق نہیں اڑاؤ گے، قالوا تاللہ گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم یقیناً آپ اپنے پرانی گمراہی میں ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں پڑھتے آ رہے تھے، اور آخری موڑ جو ہم نے پڑھا تھا جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سامنے یوسف نے بتایا اپنے بارے میں اور بنیامین کے بارے میں، اور ان کی غلطی پہ انہیں معاف فرمایا، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنے والد صاحب کے بارے میں، جب انہیں علم ہوا کہ ان کے والد کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، تو انہوں نے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو ذکر کیا ہے۔ نبی انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، ان کے والد کے بارے میں انہیں پہلے علم نہیں تھا، پھر جب ان کے بھائی آئے بنیامین انہوں نے بتایا ہوگا، نہیں تو پھر ان سے ان کے علم میں یہ بات آئی، اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي اس قمیص کو جا کے میرے ابو کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا میرے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام کو اللہ نے معجزے دیے ہوتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی ہی ایک معجزہ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات معجزات جو پیش آئے ہیں وہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی، اور وہ زندگی ان کی معجزات سے بھری ہوئی زندگی تھی، اور ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی قمیص کو ان کے والد کے لیے علاج کا سبب بنایا۔ گویا جو چیز ہمیں ہماری تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ہمارے لیے شفا کا سبب بنا دیتا ہے، اور اللہ قادر ہے، انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بظاہراً ناممکن علاج ہے، آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے شفا دینے کا، اللہ تعالیٰ بیماری دور کرنے کی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دے دی اور کہا جاؤ اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یأتی بصیرا وہ آ جائیں گے بصیرا۔ یأتی بصیرا کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بصارت والے بن جائیں گے، اور ایک یہ ہے کہ وہ فوراً چل کے آ جائیں گے میرے پاس آنکھوں کے ساتھ، یعنی بصارت کے ساتھ آ جائیں گے میرے پاس۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور تم سب کے سب سارے گھر والے اپنے سارے اہل کو اپنے سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتْ یہ لوگ نکل آئے وہاں سے مصر سے اپنے گھر کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، شام کی طرف، رستے میں جیسے جیسے یہ قریب آ رہے تھے، اللہ اکبر والد کی محبت۔ اس صورت میں جب غور کرتے ہیں، ایک طرف یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی محبت جس میں آپ کو سارے موڑ اس کے نظر آ گئے ہیں، سارے جو کیفیتیں ہیں، جو تبدیلیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ کیسے کیسے حالات، بھائیوں میں کتنی نفرت تھی، اور ایک بھائی بنیامین محبت کرنے والے بھائی بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے محبت، یہ سارے اللہ نے الگ الگ چہرے دکھائے کہ محبت میں کیسے کیسے چہرے ہوتے ہیں، کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، اور ایک اس خاتون کی محبت، وہ جس نے جو غلط طریقے سے جس نے اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی،
اور وہ محبت اچانک سے کیسے وہی محبوب وہی محبت کرنے والی نے یوسف علیہ السلام کو جیل کے حوالے کروا دیا اور یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا، کیونکہ اس محبت میں اللہ کی نافرمانی تھی، اس محبت میں شیطانی مقاصد تھے۔ تو شیطانی مقاصد جس محبت میں ہوں اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک محبت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ، اور کیسے ان کے والد کے ساتھ ان کا یہ جو رشتہ ایک عظیم رشتہ کہ ان کی قمیص ان کے والد کے لیے شفا، اور والد قریب اور ان کی قمیص کو یہ لے کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور والد کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، اللہ اکبر، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ حقیقی محبت ہے، بھلا باپ سے بڑھ کے کون محبت کر سکتا ہے؟ یہ پہلی محبت جو ہے نا انسان کی زندگی میں، وہ انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج لوگ اپنی محبت کی خاطر، ایک ایسی محبت جو جس محبت سے جڑے ہوئے چند دن ہوتے ہیں، چند مہینے ہوئے ہوتے ہیں، انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی کی محبت میں آ کے انسان اپنے اس پہلی محبت کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی سے، اپنے گھر والوں سے محبت نہ کرو، لیکن یہ بے وفائی ہوتی ہے کہ انسان اپنی پہلی محبت کو بھول جائے، اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول جائے۔ یقیناً دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف، اور دنیا میں جو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے وہ ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھ پہ پاگل ہونے کا الزام نہیں لگائے، تم یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہوں اس لیے میں ایسی باتیں کروں، کیونکہ اکثر وہ اس طرح کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ پہ الزام نہیں لگاؤ گے، تم مجھے برا بلا نہیں کہو گے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تم آج بھی اپنے اسی پرانی گمراہی میں، یعنی یوسف علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے بڑے ہو گئے، ابھی تک آپ یوسف کے رٹے لگا رہے ہیں۔ انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر، تو جیسے ہی وہ بشیر مطلب خوشخبری سنانے والا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے بشیر، انما انت بشیر، انما انت نذیر۔ قرآن میں دیگر جگہوں میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں، اللہ کی طرف لانے والے ہیں، ایمان والوں کو بشارت دینے والے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ شخص جو خوشخبری دینے والا ہے اس کے لیے اللہ نے لفظ بشیر استعمال کیا۔ جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس قمیص کو، یوسف علیہ السلام کے اس قمیص کو ان کے والد کے چہرے پہ ڈال دیا، فارتد بصیرا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں، ان کی نظریں لوٹا دی۔ قال الم اقل لکم، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے الم اقل لکم، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انی بے شک میں اعلم من اللہ، اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، ایسا ایمان، اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، سب مایوس ہو گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، ایک دن میرا بیٹا دوبارہ میرے پاس لوٹ کے آئے گا۔ وہ ہم پہلے آج پڑھ چکے ہیں نا کہ قال یا اسف علی یوسف، کہتے تھے کہ ہائے افسوس یوسف پہ۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے گم ہو جانے کے بعد، پھر بنیامین کے گم ہو جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تب بنیامین پہ نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام پہ رو رہے تھے۔ ابیضت عیناہ من الحزن، اور اس غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ سے اس بات کا علم ہے جو تمہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو اللہ کے بارے میں ایسا علم ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اسباب نظر نہ بھی آئیں تو بھی انسان کہے کہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا، میرا اللہ مجھے ضرور اس مصیبت سے نکالے گا۔ سارے اسباب انسان کے خلاف جا رہے ہوں، لیکن انسان کا بھروسہ ہو اپنے اللہ پہ کہ اللہ میرے لیے بہتری کا رستہ ضرور نکالے گا۔ سارے دروازے بند ہو گئے لیکن اللہ خود دروازہ میرے لیے کھولے گا۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں یوسف علیہ السلام جب اس فتنے سے بھاگنے لگے، دروازے بند تھے، کیسے اللہ نے دروازے کھولے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وہ علم ہے جو تم، یعنی مجھے میرا اللہ کے ساتھ ایک یقین، ایک پختہ یقین ہے میرا اپنے اللہ پہ،
اور مجھے یقین ہے، یقین تھا، اور اللہ نے اس یقین کو کیسے سچ کر کے دکھا کے ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا، اور کہنے لگے کہ تمہیں نہیں تھا علم لیکن مجھے علم تھا، تم نہیں جانتے تھے لیکن میں جانتا تھا۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد وہ ان کا خواب بھی ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے وہ جو 11 ستارے جو سورت کے آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہیں یقین تھا کہ ایک دن آئے گا جب ہم سب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اس کے سامنے سجدہ کریں گے، اور کیسے ہوگا، کب ہوگا نہیں پتہ، لیکن یہ یقین تک کہ ضرور ہوگا۔ قالوا یا ابانا، ان کے بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، قالوا یا ابانا، اے ہمارے بابا، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں پہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی دعا کریں اللہ ہمیں معاف کرے، انا کنا خاطئین، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی سے معافی مانگ لی، وہاں پہ اپنے بھائی سے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا، اور یہاں پہ بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، معافی مانگنا آسان ہوتا ہے دنیا میں، جب ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ معاف کر دو، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ، کتنی ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور ہماری وجہ سے اس شخص کو کتنے مشکلات سے گزرنا پڑا۔ لیکن کچھ لوگ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ اس پورے زمانے کے تکلیفوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اس زمانے کی برائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ان بڑے بڑی غلطیوں کو ایک لمحے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کا تو شیوہ ہی الگ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادتی کی انہوں نے، کتنا بڑا جرم تھا، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ایک لمحے میں ساری غلطیاں معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرے اور جو درگزر کرے، یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے۔ ہر انسان نہیں معاف کر پاتا، معاف کرنے کے لیے جگرا چاہیے، دل چاہیے۔ جو انسان معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا، وہ بہت بڑے دل کا مالک ہوتا ہے۔ غصہ نکالنا، بدلہ لے لینا تو یہ تو آسان کام ہوتا ہے، انتقام لے لینا اس میں کون سا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، وہ مضبوط، طاقتور، بہادر پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک دو بندوں کو وہیں پہ گرا دے، نہیں۔ طاقت میں تو اللہ نے کتنے جانور بنایا جو طاقتور ہیں، جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ ہاتھی کو دیکھ لو، شیر کو دیکھ لو، بڑے بڑے جانور اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور آگے فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ طاقتور وہ ہے جسے غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی جائے، کہ نہ، طاقتور وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ ایسے بندوں کو ضرور معاف کرتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ابو بکر کا واقعہ ذکر کیا نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی پہ الزام لگانے والے ہیں یہ، میں کبھی انہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، تو اللہ نے آیت نازل کی، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پہ برستی رہے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے، ہماری مشکلات دور ہو جائیں، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں جو آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ معاملہ رکھے۔ یاد رکھیں، آپ ایک قدم اٹھائیں گے اور اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئے گی۔ اللہ کی رحمت اس اللہ کے شان کے مطابق اللہ کی رحمت آئے گی جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، یہ کہنے لگے ہمارے ابا جان ہمارے لیے معافی مانگے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ بے شک اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد معافی مانگنا ایک عجیب ہی بات ہے، لیکن پھر بھی انسان کو چاہیے کہ بے شک بڑی سے بڑی غلطی ہو، انسان معافی مانگ لیا کرے، اپنی اصلاح کر لیا کرے۔ زندگی جب تک ہے تب تک موقع ہے، جب تک سانس ہے، جب تک دل دھڑک رہا ہے، جب تک یہ ملک الموت نہیں آتا تب تک موقع ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو دنیا میں معافی مانگ لو، بڑی سے بڑی غلطی کی ہے معافی مانگ لو، جو کچھ دے سکتے ہو دے دو، لیکن اس کا حق ادا کر دیا کرو دنیا میں۔ دنیا کے معاملات کو دنیا میں ختم کر لیا کرو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے نا تو وہاں نرمی نہیں ہوگی، وہاں بڑی سختی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے معاملات کرے۔ یہ نہ سوچو کہ میں نے اتنا غلط کیا ہے۔ اکثر ہم ایسے ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے جرم کرتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار میں کس منہ سے اس سے معافی مانگوں۔ ہاں مشکل ہوگا معافی مانگنا، کوشش تو کرو، بار بار معافیاں مانگو، اس کے لیے سوچو کہ میں کیا کروں گا تو وہ مجھے معاف کرے گا۔ لیکن دنیا کے معاملات کو دنیا میں ختم کر لیا کرو، معافی مانگ لیا کرو، دلوں کو صاف کر لیا کرو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم خطا کار تھے۔
یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، قال کہا سوف ان قریب، استغفر میں دعائے مغفرت کروں گا، بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے۔ ابھی نکلیں، ابھی میرا دل کہیں اور ہے، ابھی میں اپنے اولاد کی محبت میں اب میں بےتاب ہو چکا ہوں، میں نے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، ابھی نکلیں، میں بہت جلد تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا مراد یہ تھا کہ میں رات کی نماز، تہجد کی نماز میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ بے شک باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، او میرا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ بچوں میں تو تمہارا باپ ہوں، وہ جو ہمارا اللہ ہے نا وہ تو بہت معاف کرتا ہے، اس کی معافی کی تو کیا بات ہے، وہ تو تمہیں فوراً معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اور بے شک وہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔